بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑے بھاری دل کے ساتھ۔ 14 اگست کا واقعہ ہے کہ ایک بچی عائشہ اکرام اس کا نام ہے، ٹک ٹاک پہ وہ کرتی ہے، بچے بچیوں کے شوق ہیں، کرنے چاہیے، وہ کرتی ہے۔ وہ مینار پاکستان پر گئی اور اس کے ساتھ 400 کے قریب بتائے جاتے ہیں مرد نما درندے، اور انہوں نے اس کے ساتھ مس بیہیو کیا، مین ہینڈلنگ کی، نوچا اس کو، اور مطلب یہ کہ 2.5 گھنٹے تک بے لباس بے آبرو ہونا اور کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو وہ 2.5 گھنٹے تک درندوں میں گھری رہی۔ پتہ نہیں اب آگے کی کہانی جو ہے، وہ بچی، میرے تو حوصلہ نہیں پڑا، اس کا جو انٹرویو یاسر شامی نوجوان نے کیا ہے، میں نہیں وہ دیکھ سکا، اور مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کا نام یہ ہے، اور میں نے چاہا کہ میں آپ سے بات کروں اس ایشو کے اوپر، لیکن میں مطلب یہ کہ بار بار سوچتا تھا کہ میں کیا بات کروں، تکلیف اتنی زیادہ ہے، دکھی دل ہے۔ اور یہ کہ 14 اگست سے 17 اگست تک یہ معاملہ مینار پاکستان پر 14 اگست کو ہوا، 17 اگست کو یہ سامنے آئی بات، درمیان کے جو 2-3 دن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے روکا جاتا رہا، یا یہ معاملہ یہ ہو نہیں سکتا کہ متعلقہ جو پولیس ہے اس کے نوٹس میں نہ ہو، اور یہ 17 اگست کو ہوا تو پھر شور پڑا، پھر جناب کوئی چیزیں حرکت میں آئیں، ادروائز یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کا جو پولیسنگ کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا ایک واقعہ کسی میدان میں ہو جائے، کھلے عام ہو جائے، اور پولیس کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ بھی خیر بڑی کہانیاں اس کے پیچھے بھی، کہ پولیسنگ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور پھر کس طرح کر کے وہ پریشر لیتی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف آپ کے حضور یہ بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس کو اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں ہم۔ بہت سے لوگ اب بیٹھ کے، اور وہ لوگ جو نور مقدم کو قصوروار کہہ رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں جو اس کو بیٹھ کے قصوروار کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ تو مطلب پتہ نہیں کس طرح کے ریلیشنز میں تھی، وہ جس طرح کے بھی ریلیشنز میں تھی، تو یہ مطلب اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ہماری تو ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی جان نہیں جانی چاہیے تھی، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے تھی، اگر چلی گئی ہے تو پھر سزا ملنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یعنی وہ جو قاتل ہے اس کو ہم کہیں کہ اس کو سزا ملے، ہم بیٹھ کے کیڑے نکال رہے ہیں اس لڑکی کے کردار میں سے۔ مطلب یہ کیا معاشرہ ہے کہ وہ وکٹم بلیمنگ والا، کہ جی کہ عورت ہی قصوروار ہے۔ اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ کس نے کہا تھا کہ وہ باشوں کے جگمٹھے میں جائے، جمگٹھا جو ہوتا ہے اس میں جائے۔ پاکستان کیا، انڈیا کیا، یہاں پر تو یہ صدیوں سے ریت ہے کہ جہاں پر کوئی گلی کی نکڑ پہ 4 اوباش کھڑے ہوں تو جو بیٹی، بہن، بہو جو بھی ہوتی ہے عورت، وہ تو جناب وہاں سے کنارہ کر جاتی ہے۔ تو اس کو کس نے کہا تھا وہاں پر جائے؟ اللہ کے بندو، یہ کب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ کب تک اوباشوں سے ڈرتے رہیں گے ہم؟ یا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جی کہ لڑکی وہاں پہ نہ جائے، اوباش وہیں پہ کھڑے رہیں؟ کوئی غیرت مند اس محلے کا کوئی ان کو باشوں کو پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں پہ کیوں کھڑے ہو، یہاں سے بہو بیٹیوں نے گزرنا ہوتا۔ تو یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جی کہ وہ مینار پاکستان میں 14 اگست والے دن جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات مان لی ہوتی، وہ جناب وہ عمران خان صاحب نے جو فلسفے پیش کیے ہوئے ہیں کہ جی کہ کپڑے تنگ ہو گئے، یہاں پر تو کپڑے بھی تنگ نہیں تھے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لڑکوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے کون سے تنگ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو برقع پوش خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور پھر یہ کہ میں وہ پھر بات چلی جاتی ہے کہ جی یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ یہ بعض اوقات تو گھروں میں، اور اکثر کیسوں میں بچیاں گھروں میں محفوظ نہیں ہوتے، اور سب سے پہلے ان کے ساتھ جو ہراسگی ہوتی ہے، یا جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے، یا جو غلط حرکت ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی چاچے، مامے، انکل، رشتہ دار نے کی ہوتی ہے، محلے دار بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ حقائق ہیں۔ اب ان کو مطلب ہم نے اس کے اوپر آنکھیں بند کرنی ہے، مشرقیت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھنا ہے،
تو پھر اب ہماری مرضی ہے، کیونکہ ہم یہ مشرقیت کا لبادہ توڑ اوڑھ کے شرموں یا پتہ نہیں کون کون سے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ انڈیا میں وہ ایک بس میں ایک کوئی 4 اوباش تھے، انہوں نے ایک لڑکی ان کے ہتھے چڑھ گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا، اور بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ انسانیت سوز شروع کیا، مر گئی تھی بیچاری وہ والی، لیکن انڈین اسٹیٹ نے بتایا کہ وہ اسٹیٹ ہے۔ وہاں پر میرا نہیں خیال کہ کسی وہاں کر کسی سیاستدان کا، کسی ذمہ دار کا یہ بیان آیا ہو جس طرح ہمارے موٹر وے کے اوپر آئے تھے کہ جی کہ وہ اس طرف سے جانے کی کیا ضرورت تھی، رات کو اتنے بجے لیٹ نکلنے کی کیا ضرورت تھی، یا وزیر اعظم انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہو کہ یہ اکیلی کیوں آئی تھی رات کو اتنی دیر لیٹ، یا اس نے کپڑے نہیں ٹھیک پہنے ہوں گے، نہیں کہا۔ انہوں نے صرف کیا کیا، انہوں نے قانون نافذ کیا، 48 گھنٹوں میں انہوں نے ملزم پکڑ لیے۔ اور ہمارے شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں یہ المیہ ہے، یہ بیٹیوں والوں کے لیے دکھ والی بات ہے۔ پتہ نہیں عمران خان صاحب بھی بہن بیٹیوں والے ہیں، خیر بیٹی کو تو وہ اون نہیں کرتے، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں، چلو بہنوں کو تو کرتے ہیں، بیویاں ہیں ان کی 3 بیویاں رہی ہیں، اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ان کو۔ اور پھر وہ ان کی اگر زندگی کا جو ماضی کا پارٹ ہے وہ نکال لیں، مطلب اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، خدا کا خوف کریں۔ تو وہ جب اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ پھر باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مقولہ ہے فارسی کا، میں فارسی میں تو نہیں بتا رہا، آپ کو اردو میں بتاؤں گا کہ جب بادشاہ کسی سیب کا درخت سے ایک سیب توڑ کے کھائے گا تو اس کی فوج پورے کا پورا باغ روند ڈالے گی، تو بادشاہ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ایک عربی کی کہاوت ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بادشاہ ہی ہے نا، اس کو وزیر اعظم تھوڑی کہتے ہیں، الیکٹڈ وزیر اعظم تھوڑی کہتے ہیں، جو تال میل ہی نہ جس کی ملتی ہو اپنی رعایا سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، جب وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی کہ کڑی اگر وہ تنگ کپڑے ہوں گے تو پھر کوئی روبوٹ ہی ہے جو رسپونڈ نہیں کرے گا، تو پھر اسی طرح ہی ہوگا۔ پھر لوگ آ کے لڑکی کو، عائشہ اکرم کو پھر وہ کوسنے دے رہے ہوں گے، اور یہ پہلا کوسنا گھر سے ملتا ہوتا ہے لڑکی کو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ تینوں کنے کیا سی کہ تم جناب اس ویلے ایس رستے تو جا، یہ پہلا کوسنا گھر سے ملتا ہوتا۔ تو مطلب یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ میں نے ویڈیو تھوڑی سی دیکھی ہے، آپ وہ جس حالت سے وہ بچی گزری ہے اس حالت سے آپ ایک اچھے بھلے مرد کو گزار دیں کہ لوگ اس کو نوچ رہے ہیں، اور بھیڑ ہے اور ایک ہجوم ہے، لوگ اس کو نوچ رہے ہیں، تو وہ بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ بچی ہے، اس کے ساتھ جو ہو گیا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن مداوع ہو جاتا ہے بعض اوقات، زخم بھر جاتے ہیں جب کوئی معاشرہ اچھا ہو، جب کوئی ریاست اچھی ہو۔ اس طرح کا واقعہ کہنے کو وہ کافر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے جتنے گورے ہیں، اس طرح کا واقعہ وہاں پر ہوا ہوتا تو پہلی بات یہ ہے کہ اب تک ملزم گرفتار ہوتے۔ آپ کو یاد ہے یہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے کہ انگلینڈ میں فسادات ہوئے تھے، انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگائیں، لوگوں کو پکڑ کے CCTV ویڈیوز کے ذریعے سزائیں سنائیں، 24 گھنٹے عدالتیں لگیں۔ اور ہمارے شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ وہ محرموں کی چھٹیاں ہیں تو نادرا شادرا والا دفتر جو ہے وہ عیاشی فرما رہا ہے، وہ بند ہے، تو وہ جب کھلے گا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ 400 بندہ میں کون کون سا تھا۔ سر میں ملزم آپ کو بھی پکڑ کے یہیں پر بیٹھا میں آپ کو ملزم پکڑ کے دے سکتا ہوں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سادہ سا اصول ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ جب ملزم نامعلوم ہو تو پھر ملزم آپ کا حاکم وقت ہوتا ہے۔ سر جب ملزم ہجوم ہو اور آپ کو شناخت نہ ہو رہی ہو کہ یار پہلا وار کس طرف سے ہوا تھا، کیونکہ قانون کا تو یہی تقاضا ہے، تو سر مجرم آپ کا حکمران ہوتا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جب آپ کی بجلی کا بل بڑھتا ہے تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم چور ہے۔ جب کوئی بیٹی یوں سرعام بے بس ہو کے لٹتی ہے تو قصوروار حاکم وقت ہوتا ہے، یہ بات طے ہے۔ ابھی آپ وزیر اعظم صاحب کے دل پہ اگر بری گزری ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے لائٹ لیا ٹھنڈ مال،
ان کو یہ ان کی بیٹی ہے بائی ورچو، قانون کے اعتبار سے، ریاست کے تمام قوانین کے اعتبار سے اس ریاست کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کی آل اولاد ہیں۔ کسی باپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے اور رات کو اس کو چین کی نیند آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ حضور والا ریاست مدینہ کا ہم نام لیتے ہیں، ریاست مدینہ کا ایک خلیفہ عمر ہو گزرا ہے، تو یہ مثالیں تو حضرت عمر فاروق کی دیتے ہیں۔ تو ان کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا دور وہ ہوگا کہ جب ایک لدی پھدی زیور کے ساتھ ایک بچی، ایک عورت ریاست کے اس کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ میں اللہ کی دربار میں سرخرو ہو گیا۔ یہاں پہ فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا چاہتے آ جاتا ہے کہ میں نے وہ پتہ نہیں کس فضول ایشوز کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اللہ تعالیٰ خیر کرے زندہ ہیں بھی کہ نہیں، یا وزیر اعظم ہے ہی نہیں پاکستان میں، کوئی وزیر اعظم کے نام کے اوپر کوئی تماشا چل رہا ہے پاکستان میں۔ اور پھر یہ مائنڈ سیٹ ہے، مطلب یہ کہ اور ہماری پارلیمان کو اور ہمارے سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سوسائٹی، سماج کا جو قبلہ درست کر کے رکھنا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ہوتی ہے۔ انہوں نے کرنا ہوتا ہے کلچر کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے، جو کلچر میں ایولز آ رہے ہوتے ہیں ان کو پاک کرنا ہوتا ہے ان سے۔ یہ سیاسیات کا اصول ہے، دنیا بھر کی سیاسیات کا یہ اصول ہے۔ تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میرا خیال ہے کہ بری طرح ناکام ہو رہی ہیں۔ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ حکومت میں ہو، وہ پوزیشن میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، اس کی ایک مثال ہے کہ کچھ ایسے جرائم ہیں جو بڑے ہینیس ہیں، ہمیں کراہت آتی ہے وہ جب سنتے ہیں جرم ہوتا ہے، لیکن قانون کی کتابوں میں وہ بیلیبل ہوتے ہیں۔ قانون کی کتابوں میں بڑے مائنر سے جرائم ہوتے ہیں۔ کیا ہماری پارلیمنٹ نے ریویو کیا ان جرائم کو؟ ہماری جو کراہت ہے اس کے ساتھ میچ کیا، سنک کیا؟ نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک E11 میں ایک کیس ہوا تھا، وہ ایک لڑکی کو برہنہ کیا، لڑکی کو، عثمان مرزا، مشہور و معروف دی ڈان اسلام آباد کا، اس کا شریک ملزم، 7 شریک ملزمان ڈیلا جیل میں عثمان مرزا سمیت ایک جو عمر بلال ہے وہ چھوٹ گیا۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، مجھے اس میں کوئی ایک اس کا شریک ملزم بتائیں جس کا کوئی اس کھیل میں کم حصہ ہو، وہ جو گھنونی حرکتیں کر رہا تھا۔ لیکن عدالت کو ٹھنڈ ہے، اس نے ضمانت دے دی ہے کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے۔ اور یہ قصور کس کا ہے؟ یہ ان کا قصور ہے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں۔ یہ قصور ریاست کا ہے، ریاستی اداروں کا ہے۔ تو عائشہ اکرم نہ پہلا کیس ہے نہ آخری کیس ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو تسلی بنتی نہیں ہے، تسلی نہیں بنتی۔ پتہ نہیں، میں کوئی زیادہ جذباتی ہو کے کوئی غلط بات کہہ جاؤں گا، پتہ نہیں، شاید وہ لوگ اچھے تھے جو اپنی بیٹیاں پیدا ہوتی تھی دفن کر دیا کرتے تھے، پھر وہی اچھے ہوں گے۔ مطلب ہم کہاں پہ لے جائیں بیٹیوں کو؟ کبھی وہ 5 سال کی 6 سال کی زینب ہوتی ہے، مار دی جاتی ہے، ریپ کر دی جاتی ہے، اور لا تعداد۔ زینب تو لائم لائٹ میں آ گئی نا قصور والوں کی غیرت کی وجہ سے۔ لاہور کی غیرت مر گئی ہے، لاہور یہ ہو گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ کہتے ہوئے، میں خود لاہوری ہوں۔ یہ والا جو واقعہ ہوا اس کے بعد لاہور سویا پڑا ہے، یہ لاہور پہ اور لاہوریوں کے اوپر۔ میرا پروڈیوسر گھور کے میری طرف دیکھ رہا ہے، لیکن یہ میں بات پہلے کہا تھا میں جذباتی ہو کے غلط بات کر جاؤں گا، میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، یہ میں نے غلط بات نہیں کی، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ اگر تھوڑی سی غیرت ہوتی تو آج لاہور میں یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے باہر جو ہے وہ چمگٹھا لگا ہوتا، لوگ باہر نکلے ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کردار سازی، یہ ہمارے جو ہر سال یہ رائمنڈ میں اجتماع ہوتا ہے، یہ دین کی باتیں، دین سکھایا جاتا ہے، یہ فرق کیوں نہیں ڈالتا لوگوں پر؟ یار سوچیں ذرا، ہم کتنے منافق ہیں، کتنے تھرڈ کلاس لوگ ہیں۔ ہم 20-22 لاکھ سنا ہے کہ بندہ ہوتا ہے، اور وہ 20-22 لاکھ سوسائٹی کا 1 انچ ٹھیک نہیں کر سکا۔ طاہر جمیل صاحب جو ہیں وہ اپنی دکان لگا کے علیحدہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مرضی ہے، سب کو کرنا چاہیے، حق ہے ان کا۔ نوحہ پڑھ رہے ہیں آج لوگ امام حسین کا، آج نامی محرم ہے، رستے بند ہیں ہر جگہ پہ، اوکے ٹھیک ہے، منائیں، پڑھے نوحہ، لیکن میرا خیال ہے نوحہ اپنا پڑھنا چاہیے۔ نہ ہمیں کسی اپنے کوئی نبی کا حکم یاد ہے، نہ ہمیں اپنے کبھی کسی امام کی کوئی تلقین یاد ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہے ہی کچھ نہیں، بے اثر زندگیاں، کردار سے خالی زندگیاں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہے کہنے کو اس کے علاوہ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔